السلام علیکم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیو، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ایک آدمی نے مصحف اٹھایا ہوا ہے، یعنی قرآن پاک اٹھایا ہوا ہے، جس پہ مطلب کہ اس کے جو سائیڈ میں بالکل وہ جو LGBT ہوتا ہے، LGBT کمیونٹی جو قوم لوط کے عمل کو پروموٹ کرتے ہیں، بائی سیکسول یہ سب چیز کو جو پروموٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کا نشان جو ہے قرآن پاک کے اوپر، یعنی قرآن پاک کے صفحے کے اوپر پرنٹ ہوا ہے. تو میرے بھائیو، آپ بھی اس سے پتہ کر سکتے ہیں کہ جو LGBT کو پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ کس حد تک پہنچ گئے ہیں. وہ جو ہے قرآن شریف میں اس کے صفحات پہ ان کا نشان چھوڑ دیے جاتے ہیں. اور آپ کو میرے بھائیو ابھی ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ پتہ ہوگا لڑکانہ میں، جو ایک مولوی صاحب مسجد کے محراب کے اندر اسی طریقے کا کام کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت بھیجے جو مسجد کے محراب تک کو بھی نہیں چھوڑتے اور اس پہ گندا کام کرنے لگ جاتے ہیں. تو میرے بھائیو، آئیے دیکھتے ہیں اس سب کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور جو لڑکانہ انسیڈنٹ کے بارے میں کیا بتاتے ہیں، اور یہ LGBT کے بارے میں وہ کیا بتاتے ہیں. آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. اب وہ کدھر گئے جی فرنٹ مین LGBT کے اوپر؟ جی ہم بڑا کام کر رہے ہیں. اوے تسی ساری چلائی ہوئی ہے توڑے مولوی یہ کام پاندے جے. ساری ہومو سیکچوالٹی کے امام تمہارے علماء کرام ہیں جو مسجدوں کے اندر یہ کر رہے ہیں، خدا کے گھروں کے اندر. اگر کسی ریاستی ادارے کے ہاسٹل میں یہ کام ہوتا ہے نا، وہ چھوٹی چیز ہے. کسی اسکول کے ہاسٹل میں ہوتا ہے، وہ چھوٹی چیز ہے. لیکن جو قرآن و سنت کے مدارس میں یہ کام ہونا، سب سے بڑھ کر مسجدوں میں ہونا، کیونکہ تم ٹھیکیدار ہو دین کے بنے ہوئے. تمہیں اب کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ہومو سیکچوالٹی کے خلاف بولو، کیونکہ تم لوگ فرنٹ مین ہو ان لوگوں کے. ان لوگوں کا جھوٹا دفاع کرتے ہو کہ جو کسٹوڈین ہیں ان تمام کاموں کے. اور یہ می ٹو کا سلسلہ شروع ہوا ہے اسی رمضان میں 2024 کے اندر. میں نے آپ کو بتایا 13 سال کا بچہ KP میں پہلی دفعہ مسجد میں گیا. 12 سال اور 11 مہینے تک اس کی ماں نے اسے گھر میں نماز پڑھائی ہے کہ چھوٹی عمر کا بچہ ہے. 13 سال کا ہوا ہے، ماں نے کہا کہ پہلا رمضان آیا بچہ، تو نے نماز اب مسجد میں پڑھنی ہے، تو مرد ہو چکا ہے، مرد کے لیے گھر میں نماز نہیں ہے. اگلے دن اس کی لاش رسی کے ساتھ لٹکی بھی ملی ہے. اس ماں کے دل پہ کیا گزری، وہ قبر کیا، وہ میدان حشر تک اس غم کو نہیں بھلا سکتی. تم لوگوں کے پاس اس لیے بچے بھیجے جاتے ہیں. اب یہ معاملہ چھوڑ دیں کہ ان کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بچوں کو داخل کرانا ہے، اور بھائی ان کے پاس نماز پڑھنے کے لیے بھی بچوں کو نہیں بھیجنا. بس اس پرفتن دور میں چھوٹے بچوں کو اگر آپ ساتھ مسجد میں اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، وہ نماز گھر پڑھیں گے، کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے، قتل کر دیتے ہیں. یہ وہ جس بچے کی پھر لاش ملی لٹکی بھی، اس کے ساتھ یہی منہ کالا کیا ہوا تھا. ابھی تک اس کے قاتل نہیں پکڑے گئے. مسجد کے اعتکاف میں آپ کو خبریں نہیں ملی اس رمضان میں؟ پھر تاندنیا والا جو واقعہ ہوا ہے، جدھر وہ گلے پھاڑنے والے پہنچ گئے ہیں کہ میں اپنے مسئلے کی خاطر جی معاف کر رہا ہوں. اندازہ کرو اللہ کے حق کو کون اس طریقے سے معاف کر سکتا ہے؟ شرعی سزا اس کے اوپر نافذ ہوگی. اس کے بعد ہمارے یہ جیلم شہر میں ہی، جیلم کی آپ سمجھ لیں ضلع جیلم کے اندر ہی تحصیل آتی ہے دینا سٹی کے اندر ایک واقعہ رپورٹ ہوا. اور اب یہ لاڑکانہ والا واقعہ سندھ کے اندر بھی، یعنی سارے صوبوں میں یہ آپ کو واقعات مل رہے ہیں. اور یہ نہ سمجھیں کہ آج کچھ لوگوں کو ہو گیا ہے، یہ پہلے بھی تھا. پہلے اصل میں میڈیا نہیں تھا، یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی تھی اور یہ خبریں دبائی جاتی تھیں. لیکن اب خبریں چند ایک باہر آتی ہیں. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں 90% زیادہ خبریں دب جاتی ہیں. گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان لوگوں کو منطقی انجام تک پہنچائے. پاکستان کے قانون میں اس کی سزا
عمر قید سے لے کر قتل تک بھی ہے، اور صرف اس برے کام کی کوشش کرنے کے اوپر 7 سال قید ہے، چاہے وہ کرنے میں کامیاب نہ ہو، لیکن اس کے لیے ایفرٹ پٹ کرنا، اس کے اوپر بھی 7 سال کی سزا ہے۔ آپ کو پتا ہے؟ تو اب ایک ایک کر کے اس طرح کے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں، یہ ہمارے بڑوں کے لیے، ریاستی اداروں کے لیے، علماء کرام کے لیے بھی، علماء کرائم کے لیے بھی، اور سب سے بڑھ کر ماں باپ کے لیے لمحہ فکری ہے کہ بچا لو اپنے بچوں کو ان کے شر سے۔ جب میری یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی نا تاندلیاں والے واقعے کے اوپر، میں نے کہا کہ یہ مولوی اب پھر دوبارہ سے نکل رہے ہیں جی، عید کے بعد احتجاج کریں گے اور اپنے اس مولوی کو چھڑوائیں گے جس نے بچے کے ساتھ منہ کالا کیا تھا۔ تو مجھے ایک پاکستان لیول کے بڑے اہل حدیث عالم، میں نام نہیں ظاہر کروں گا، ظاہر ہے پھر وہ پرسنل بات میں کر رہا ہوں، انہوں نے مجھے فون پہ کہا کہ جی انجینئر صاحب آپ نے بالکل صحیح کیا، یہ ہمارے فرقے کے اس مولوی نے غلط حرکت کی ہے اسے سپورٹ کر کے، اور پھر کہنے لگے چلیں میں آپ کو ایک بات اپنی ذاتی بتا دیتا ہوں، آپ نے میرا نام لیے بغیر کسی ویڈیو میں اس کو ذکر ضرور کرنا ہے۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مفتی عبدالعزیز کا وہ واقعہ ہوا تھا نا، وہ لاہور والا دیوبندی مفتی جو 22 سال کے بچے کے ساتھ کر رہا تھا، اس کی ویڈیو بھی سامنے نکلی، وہ مدرسہ کھول کے بیٹھے ہیں پھر مفتی عبدالعزیز، اے نہ سمجھو جیل لیجیے۔ تو وہ اہل حدیث عالم کہنے لگے جب وہ مفتی عبدالعزیز کی ویڈیو باہر آئی نا، وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میرے گھر میں کوئی مولوی داخل نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے جی میری بیوی نے کہا کہ اگر اس گھر میں کوئی مولوی آئے تو میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی۔ کہتا ہے کہ اب حالت یہ ہے کہ میرے اپنے بچے بھی آن لائن پڑھتے ہیں، قاری بھی اتروا دیا میری بیوی نے۔ یہ ایک اہل حدیث عالم کہہ رہا ہے کہ میری بیوی نے ہمارے گھر میں جو قاری تھا وہ بھی اتروا دیا۔ مجھے بتائیں اگر مولوی اپنے بچوں کے معاملات میں دوسرے مولویوں سے ڈرتے ہیں تو تسی میں تو شاہی کوئی نہیں۔ اور یہ سلسلہ میں نے آپ کو بتایا صدیوں سے جاری ہے۔ ہاں، تاریخ ابن کثیر میں 800 سے 700 سال پہلے حافظ ابن کثیر جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی، ان کی تاریخ ابن کثیر بھی ہے، البدایہ والنہایہ، بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں ان کو بزرگ مانتے ہیں۔ انہوں نے تاریخ ابن کثیر میں لکھا، اپنا تجربہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ کوئی جج، کوئی حکومتی عہدیدار، کوئی فقیہ، کوئی مفتی، کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو اس بدفعلی کے کام میں مبتلا نہ ہو سوائے اس کے کہ جسے اللہ محفوظ کر لے اور ان کا اپنے بچوں کو ان مولویوں کی پونٹ سے دور رکھیں، خصوصاً سفر کے دوران۔ اس زمانے میں ظاہر ہے سفر میں تو بالکل ہی ایک معاملہ آنکھوں سے اوجھل ہونے والا، ٹوائلٹ کے لیے بھی آپ کو جنگلات میں جانا پڑتا تھا۔ 700 سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو مولویوں کی پونٹ سے دور رکھیں۔ کون؟ حافظ ابن کثیر۔ جب میں نے یہ بات کی تھی عبدالستار عیدی صاحب والے ایشو کے اوپر، تو سارے مولویوں کو تکلیف ہوئی تھی کہ انجینئر صاحب نے تو سارے مدارس کو کہہ دیا۔ بھائی میں نے سارے مدارس میں سارے بچوں کے ساتھ یہ بات نہیں کی، لیکن سارے مدارس میں یہ کام ضرور ہوتا ہے۔ حافظ ابن کثیر سے میں نے نہیں لکھوایا، سب کے ساتھ نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہے غریبوں کے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو بےچارے 2 وقت کی روٹی کے لیے محتاج ہوتے ہیں، ماں باپ ان کو داخل کرواتے ہیں۔ امیروں کے بچوں کو یہ ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، میں آپ کو بتاؤں، انہیں پتہ ہے کہ وہ تھانے میں کروا دیں گے۔ ہمیشہ یہ غریب قسم کے بچے ہیں جن کے ساتھ یہ لوگ کرتے ہیں زبردستی والا معاملہ۔ تو یہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے۔ پھر میاں لوگ کیا کہیں گے؟ اب یہ میں نے تو نہیں داخل کروایا نا، اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے ارواح ثلاثہ، اور لکھا ہے کہ 3 اولیاء کی حکایات، ارواح ثلاثہ، 3 روحیں، حکایات اولیاء۔ اور کون لکھ رہا ہے؟ اشرف علی تھانوی، میں نے نہیں لکھوایا ان سے۔ اور 3 اولیاء کون ہیں؟ ان کے اپنے بزرگ، قاسم ننوتوی صاحب، رشید احمد گنگوئی صاحب۔ اچھا، ان کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک کسی مدرسے کے پروگرام میں جلسے کے دوران پبلکلی قاسم میاں کو بلوایا رشید احمد گنگوئی نے، اور انہیں اپنے ساتھ چارپائی پہ لٹایا، ہاں عاشق صادق کی طرح، یہ الفاظ ہیں اس میں،
اور پھر کروٹ بھی ان کی طرف کی اور ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا. بس ادھر تک جب پہنچے انہوں نے کہا کیا کرنے لگا ہے, انہوں نے کہا میاں. ظاہر پنجابی ہوتے ہیں نا, قاسم میاں اگر پنجابی ہوتے ہیں نا تو انہوں نے یہ کہنا کیا کرنے لگا ہے, کیڑے پاسے چل پہ ہے. وہ چونکہ اردو سپیکنگ تھے انہوں نے کہا میاں لوگ کیا کہیں گے. لیکن رشید احمد گنگوئی صاحب باز نہیں آئے. انہوں نے کہا کہنے دو لوگوں کو جو کہتے ہیں, دیوبند دماغ بند. ان کے بچوں کے دماغ بند ہیں, چھوڑیں. چلو یہ ایک اوپن مجمع میں واقعہ ہوا تھا. آپ مجھے صرف یہ بتائیں اگر اس کی ویڈیو ریکارڈ ہوتی کہ ایک مولوی دوسرے مولوی کو لٹا رہا ہے عاشق صادق کی طرح, کروٹ کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے حرکتیں, ٹھیک ہے, لوگ کہہ رہے ہیں اگے تو نہیں گیا. او بھائی سارے دے سامنے اتنے تک ہی جانا سی نا, اگے سامنے تو نہیں جانا. ہاں اور کتنا آگے جانا. اچھا یہ ویڈیو اگر ہوتی تو یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہی کچھ نہیں ہونا تھا. اس کا چیخنا بھی بتا رہا ہے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے, پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا. انہوں نے کہا میں فیض دیاں گا جائز طریقے سے. ہاں المحنت میں نہیں لکھا کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں. انہوں نے کہا میں فیض دیاں گا جائز طریقے سے فیض دیاں گا. اس پہ بات ختم نہیں ہوئی میرے بھائی. اس کے بعد تذکرۃ الرشید کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن رشید احمد گنگوئی صاحب وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئے ہیں. یار تو شیطانی خواب ویکھے اسی اللہ دے بندے, تو انہوں اپنے دماغ ہی رکھدا, انہوں لوگاں نال بیان کر کے انجینئر صاحب دے ہاتھ بندوق دینے دی کیڑی ضرورت سی. اور تھانوی صاحب کو بھی کیا ضرورت تھی کہ وہ نقل کرتے, ورنہ سی سی ٹی وی کیمرے کی تو ویڈیو کوئی نہیں تھی. قاسم میاں دلہن کی شکل میں آئے. اس پہ بھی بس وہ کہتے ہیں پھر ہمیں ایک دوسرے سے نفع بھی پہنچا جو ایک میاں بیوی کو پہنچتا ہے. ہاں وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں, وہی ہاں وہی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی تعبیر یہ ہے کہ قاسم میاں جو ہے وہ رشید احمد گنگوئی کے اسٹوڈنٹس کی بعد میں تربیت کریں گے, اس لیے وہ بیوی کی شکل میں ان کو دیکھا گیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی بیوی جو ہے وہ قاسم کی شکل میں دیکھی ہے, نہیں, انہوں نے کہا قاسم میاں دلہن کی شکل میں آئے ہیں. جو پوری دیہڑی سوچتے ہیں نا وہی کوئی خواب ہی نظر آتا ہے. دیہڑی اسی لٹاؤ گے تو پھر یہی کچھ خواب ہی نظر آئے گا نا تو. اچھا اب یہ جب ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہے نا, مفتی کہتے ہیں دیکھیں نہیں سامنے مسکرے بیٹھے ہوئے ہنس رہے, اوے مسکرے تو تمہارے مولوی آئے ہیں, کام تمہارے ابے ڈال کے گئے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ منہ کالا کرتے رہے ہیں, گلے مجھے کرتے ہو. اور لکھا تمہارے تھانوی نے ہے, میں نے لکھا ہے, یا میں نے ہونا کہ گن پوائنٹ پہ میں نے لٹایا ہو کہ لیٹ ہو تو ایدے نال ہوئے, تاکہ میں تیری ویڈیو بناواں پھر میں دو بندیاں نو ساڑاں گا. وہ پٹو اپنے بابیاں نو یار. لوگ تو اپنی اولاد کی وجہ سے منہ چھپاتے ہیں نا کہ ہماری اولاد خراب نکلی, اور تم ایسے بدبخت ہو اپنے بابوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہو کہ ساڑھے ابے کس طرح سے نکلے نے. پٹو انہوں نے جا کے. ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں. اے جی سینے سے فیض اور قبر سے فیض بھی اسی روایت ثلاثہ میں لکھا ہے کہ جی قاسم میاں مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکلے, خواب میں نہیں بیداری میں, دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے دوبارہ قبر میں چلے گئے. اے بریلوی لکھن دے مشرک, تسی لکھو تے مواحد, نسوے تو ہے. تو یہ کام پیچھے سے خراب ہوا ہے بھائی. ہاں اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے سے کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے. یار تم سے تو کرسچنز اچھے نکل آئے ہیں. انہوں نے سپاٹ لائٹ فلم بنائی ہے ویٹیکن سٹی کے جو بشپ ہے نا وہاں بیٹھے ہوئے, جو لڑکوں کے ساتھ کرتے ہیں منہ کالا, اور جو وہاں پہ نندے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں وہ, انہوں نے اس کے اوپر فلم بنائی ہے باقاعدہ, اور کنفیشن کیا انہوں نے ویڈیوز میں آ کے کہ جی یار یہ کرتے ہیں یہاں پہ ہی لوگ. ادھر تو کسی نے نہیں کہا جی کرسچینٹی بدنام ہو رہی ہے. تم لوگ مسجد کے محرابوں میں کھڑے ہو کے یہ کام ڈالو, اور جب ہم ہائی لائٹ کریں تو کہتے ہیں انجینئر صاحب بدنام کرتے ہیں. تو تم لوگ کیوں LGBT کے اوپر بات کر رہے ہو؟ اسی لیے کر رہے ہو نا, جبکہ یہ سب کچھ تمہارے اپنے مدارس کے اندر ہو رہا ہے. وہاں سے آغاز کرو نا, وہ تو تمہارے اختیار میں ہے نا, وہاں کی ہومو سیکچولیٹی کو روکو نا. سپاٹ لائٹ فلم بنائی ہے. ادھر کئی سال پہلے حسب حال پروگرام ہے نا دنیا ٹی وی کا, اس میں انہوں نے نا
ایک خبر ڈسکس کی کہ دنیا میں بے حیائی کے اوپر مبنی سب سے زیادہ سائٹس پاکستان میں کھولی جاتی ہیں. جی اسلام کا قلعہ تو مار گیا, اور اس میں بھی فیصل آباد پہلے نمبر پہ. جی خبر انہوں نے پڑھی, انہوں نے کہا دیکھیں یہ کتنی سازش ہو رہی ہے پاکستان کا اسلامی تشخص پامال کر. اللہ دے بندو کام ہی پٹھے کر دو, تو انہوں نے گورے نے تہاڈی شکل تو انہوں نے دکھائی ہے. اس طرف تو یہ قوم جاتی نہیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں. جی مدارس کو بدنام کر رہے, بدنام کیا ہے آپ لوگ یار اللہ کے بندو, آپ نے اللہ رسول کو بدنام کروا دیا ہے. مجھے بتائیں محراب کے اندر کھڑے ہو کے, اب مجھے بتائیں میں کسی مسجد میں کھڑا ہوں اور محراب میں پہلی صف میں کھڑا ہوں, تو اللہ ہی کرے کہ مطلب میرے دماغ میں خیال نہ آئے کہ یہ محراب کے اندر وہ مولوی یہ کر رہا تھا. یہ تو ہمارے دماغ سے نہیں اب چیز جانی. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. وہ جو پہلے جو میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی جس پہ اب جو ہے قرآن کے صفحات پہ LGBT کی نشان پرنٹ ہوئی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور اگر یہ جو مسجد کے محراب میں گندہ کام ہونے والا ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی, میں اس ویڈیو کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.